کامیاب ہوئے تو اللہ کی وجہ سے، تم کامیاب ہوئے اس لیے کہ تم مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کر لڑے تھے، اسی لیے اللہ نے ہم کو مجھے کامیاب کیا۔ جب تک یہ بات کو ہم زندہ رکھیں گے، ہم کو کامیابیاں ہمارے مقدر میں اللہ لکھتا جائے گا۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، تمام کو کہہ رہا ہوں جو آج یہاں پر موجود ہیں، غریب کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ مت دو، مظلوموں کا ساتھ دو، اور ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یقیناً اس راہ میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، مگر جو غلطی نیک نیتی پر ہوتی ہے اس غلطی کو مان سکتے ہیں، مگر جو غلطی آنکھیں کھلا رکھ کر، جو غلطی دیکھ کر ہوتی ہے، جان کر ہوتی ہے، وہ غلطی کی معافی نہیں ہو سکتی۔ میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کو عوام کے لیے کام کرنا ہے، اور الحمدللہ بہار میں مجلس اتحاد المسلمین کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے، مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کامیاب ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال پہلے ہم نے الیکشن لڑا تھا، 6 سیٹ پر لڑے تھے، اور 6 میں 1 سیٹ پر ضمانت بچا پائے تھے، اور 5 پہ ہماری ضمانت چلی گئی تھی۔ اس وقت بھی مجلس کے مخالفین ہیں، بڑی بڑی باتیں کی کہ بی ٹیم ہے، کسی سے پوچھ کر الیکشن لڑ رہے ہیں، بہت الزام لگائے، مگر الحمدللہ ہم نے اپنے کام کو جاری رکھا، ان تمام الزامات کی پرواہ نہیں کی۔ 5 سال ہم نے محنت کی، اختر علی ایمان صاحب کی قیادت میں، آفتاب صاحب کی محنت اور وہاں پر مجلس کے ذمہ داروں کی محنت کی وجہ سے 5 سال ہم سیمانچل کی سرزمین پر کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ ہم سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا آغاز کیا تھا۔ 5 سال پہلے تک سیمانچل کا نام لینے سے لوگ کتراتے تھے، آج وقت کے چیف منسٹر نتیش کمار کو، ان کی حکومت کے وزراء کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں سیمانچل سے انصاف ہوگا۔ سیمانچل کا نام مجلس کے اراکین نے لیا تھا۔ 5 سال ہم نے محنت کی۔ 2019 کے لوک سبھا کے انتخابات میں مجلس نے حصہ لیا، اختر علی ایمان مجلس کے امیدوار تھے، 3 لاکھ ووٹ اختر علی ایمان کو حاصل ہو، 3 لاکھ ووٹ۔ ہم کو کامیابی نہیں ملی، ہم سمجھ رہے تھے، ہماری امید تھی کہ ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ خیر، اللہ کا فیصلہ، اللہ جانتا ہے، اللہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اسمبلی کے انتخابات ہوئے، مجلس نے 20 سیٹ پر الیکشن لڑا، اور 20 میں 5 سیٹ پر مجلس اتحاد المسلمین کو سیمانچل کی جنتا نے کامیاب کیا۔ آج آپ جا کر دیکھیے، یوٹیوب پر مجلس کے اراکین اسمبلی کی تقاریر ہیں جو بہار کے ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر بے باک اور بے خوف طریقے سے وقت کی حکومت کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سیمانچل کی جنتا کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ چاہے مجلس کے اختر علی ایمان جو وہاں کے صدر ہیں، اور بہار اسمبلی میں مجلس کے قائد مقننہ ہیں، اختر علی ایمان کی قیادت میں مجلس کے 5 اراکین وہاں پر اسمبلی میں سیمانچل کے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، سیمانچل کی پسماندگی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہی تو کام ہم کو کرنا ہے جو برسوں سے ان لوگوں کو موقع ملا تھا جو سیمانچل سے انصاف نہیں کیے تھے۔ الحمدللہ آج بہار میں میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہار میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ رقم کرے گی۔ یہ میڈیا کے لوگ بڑے فکر مند رہتے ہمارے MLAs کے تعلق سے، بہار کے، ہم سے زیادہ ان کو فکر رہتی ہے، وہ آپ کے MLAs، آپ کے MLA، ارے بھائی جا کے ملنا ہے۔ چیف منسٹر ہے نتیش کمار، بی جے پی کے ساتھ ہیں، مگر چیف منسٹر ہے، سیمانچل کے انصاف کے لیے ان سے ملنا پڑے گا، ان سے مطالبہ کرنا پڑے گا۔ نہیں آپ کیوں ملے؟ ارے بھائی آپ فکر مت کریے، ہمارے گھر کی فکر ہم کو ہے، اپنے گھر کی فکر کرو، آپ اپنے گھر کی فکر کرو، مگر اپنے گھر کی فکر نہیں آپ کے ملیں گے برابر۔
لڑیں گے نتیش کمار سے، نمائندگی کریں گے، اور اگر نتیش کمار کی سرکار سیمانچل سے انصاف نہیں کرے گی تو انشاءاللہ تعالی پورے سیمانچل میں چکا جام کیا جائے گا، نیشنل ہائی وے کو بند کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ طاقت مجلس اتحاد المسلمین میں بھی۔ اس وقت آپ یہ نہیں بولنا ارے آپ پہلے نہیں ملے تھے، تو یہ مل رہے ہیں، بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اسمبلی میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہمارے پاس تو احتجاج کرنے کا بنیادی رائٹ ہے جو سمویدھان اور آئین اور کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا۔ میں سیمانچل کی اور بہار کی جنتا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں کے مجلس کے صدر و معتمدین کا، وہاں کے غریب جنتا کا، وہاں کی ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کا، جنہوں نے مجلس کے اس امیدواروں کو کامیاب اور کامران کیا۔ میں اللہ سے بار بار گڑ گڑا کر بھیک مانگتا ہوں کہ یا اللہ، جو امیدیں سیمانچل کی عوام مجلس کے اراکین اسمبلی سے وابستہ کی ہیں، اللہ ان تمام امیدوں کو، ان تمام کاموں کو ہم سے کرا دے۔ میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی مجلس کے اراکین کے ساتھ ان کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، ان کے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں، ان کو بار بار سمجھاتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا ہے، سیمانچل کے لیے کام کرنا ہے، سیمانچل کے انصاف کے لیے لڑنا ہے۔ سیمانچل میں جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب کو روکنے کے لیے بانڈ کا کام ہونا ضروری ہے۔ سیمانچل میں پرولیا کو دوسرا بہار کا کیپٹل بننا ضروری ہے۔ سیمانچل میں بچیوں کے ڈگری کالج کی ضرورت ہے۔ یہ مجلس کا لڑائی ہے، اور یہ مجلس کی لڑائی جاری اور ساری رہے گی۔ میں اس موقع پر گجرات کے ہمارے صدر جناب صابر صاحب کا، صابر بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف 20 دن کی محنت تھی، 20 دن کی محنت تھی گجرات میں۔ 20 دن کی محنت میں وہاں پر مجلس کا پارٹی کا رجسٹریشن ہوا گجرات کی ریاستی الیکشن کمیشن میں، اور 20 دن کی محنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احمد آباد کی بلدیاں میں مجلس کے 7 اراکین بلدیہ کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جماعت کا سیاسی سفر کا آغاز مرحوم قائد سالار ملت اور ان کے ساتھ تمام لوگ جب پہلے مجلس نے الیکشن لڑا، یہ بات ان نوجوانوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج اگر مجلس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا تو ہر بڑے کام کے لیے ایک چھوٹا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ہر بڑے کام کی اور ایک بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا کام کرنا پڑتا ہے، اور ان لوگوں نے کیا جس کو دنیا جانتی نہیں تھی۔ عبد الواحد اویسی ہو، صلاح الدین اویسی ہو، شیخ محمد اختر ہو، حبیب محمد کانڈ اللازی ہو، کرنل سراج الدین ہو، غلام غوث خان صاحب ہو، اس کو دنیا نہیں جانتی تھی ان لوگوں کو۔ آج اسد الدین اویسی کو دنیا جانتی ہے، مگر ان کو دنیا نہیں جانتی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے محنت کی، پہلا بلدیہ کا الیکشن لڑا، تو اگر میں غلط نہ کہوں تو شاید پاشا قادری صاحب کو زیادہ یاد ہوگا، 17 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے تھے، جس میں سے 4 یا 5 دلت تھے۔ آپ کو معلوم کہ آپ کی جماعت کے لیے، مجلس کے لیے ایک لڑکی شیفالی جس کا نام ہے، جس نے 3 سال دارالسلام میں بیٹھا، دارالسلام میں بیٹھ کر مجلس کے کام کو دیکھتی تھی۔ مرحوم قائد سالار ملت بقید حیات تھے۔ اس کے بعد اس اسکالر نے یونیورسٹی آف شکاگو سے مجلس اتحاد المسلمین پر پی ایچ ڈی لکھی، اس کو قبول بھی کر لیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے، اس پی ایچ ڈی کی رپورٹ پڑھیے۔ میں کئی لوگوں کو بھجایا جو مجلس پر تنقید کرتے، میں نے کہا یہ رپورٹ ہے، بولے کہاں کی ہے؟ میں نے کہا یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی بھی رپورٹ ہے، جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ کئی لوگوں نے پڑھ کر کہا کہ سالار اپنی شادی کے رات کسی نے ان کو فون کر کے سالار کو کہا کہ فلاں مقام پر فساد ہوا ہے، تو مرحوم قائد اپنی شادی کی رات
اس مقام پر پہنچ گئے تو لوگوں نے کہا کہ صلاح الدین اویسی ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم شادی کی رات کو آؤ گے یا نہیں آؤ گے. اس پی ایچ ڈی میں لکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم جب بولتے تھے اپنی جلسوں سے تو مخالفین بولتے تھے ارے یہ دیکھو بڑی شروع کر دیے انہوں. ارے میرے دوست, یہ یونیورسٹی آف شکاگو کی پی ایچ ڈی کی رپورٹ ہے جس کو یونیورسٹی آف شکاگو نے ایکسپٹ کیا. دنیا کے 10 مایہ ناز یونیورسٹی میں یونیورسٹی آف شکاگو کا نام آتا. لکھنے والے اسکالر کا نام شفالی ہے. اور جب میں اس محترمہ سے بات کیا, ان کی پی ایچ ڈی کو پڑھا, میں نے کہا بڑی اچھی بہترین آپ نے ریسرچ کی, اسٹڈی کیا. تو اس اسکالر نے کہا مسعد صاحب ایک چیز کی کمی ہے. میں نے کہا کیا؟ وہ سالار جو چھوٹے کمرے میں بیٹھتے تھے اس کو کھلا رکھی آپ, وہ بڑی اچھی چیز تھی. 3 سال بیٹھے یہاں پر. میں نے کہا بیٹھیے آپ, ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جعفری صاحب سے ملاقات کرتے تھے, جعفری صاحب نے ان کی بڑی مدد کی. امین الحسن جعفری صاحب MLC. جعفری صاحب کے ابا مرحوم زندہ جب تک تھے, جب میں ان سے ملتا تھا جا کر, جس کو محبت سے سب ڈیڈی بولتے تھے, جب کبھی بھی میں ان کے والد سے ملتا جس کو محبت سے ڈیڈی بولتے تھے, ہر بار آنکھ میں آنسو ہوتے تھے. اسد میاں تم لوگوں وہ دن نہیں دیکھے, میرا گھر آغا پورے میں تھا, میں فخر ملت کی تقریر کو سنا, میں مجلس کے احیاء کو دیکھا ہوں. محنت کرتے رہنا بابا, محنت کرتے رہنا بابا. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اور ہم نہیں جانتے, جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی ہماری ماں اور بہنیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں مگر راتوں میں اٹھ کر آپ کے لیے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, جماعت کے لیے. اللہ ان کو سلامت رکھے. جو دعاؤں میں, تہجد کی نمازوں میں اہل دل مجلس کے لیے دعا کرتے ہیں, یہی تو ہم کو ملا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس کو امانت سمجھو. ہم سب کو جانا ایک دن, کوئی زندہ نہیں رہے گا یہاں پر, کوئی زندہ نہیں رہے گا. ہم سب کو جانا ایک دن زمین کی غذا بنیں گے, مگر انشاءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں گے اپنی جماعت کے اصول پر, اپنی جماعت کی روایت پر, اپنی جماعت کے دستور پر اور ہندوستان اور بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے. احمد آباد کا ذکر کر رہا تھا. احمد آباد میں 20 دن کی محنت, میں شکر گزار ہوں صابر صاحب کا اور ان کے تمام اراکین کا, ذمہ داروں کا, بھٹی صاحب کا, جس کے نام میں نہیں لے رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, مگر ان تمام نے محنت کی, بہت محنت کی. میں شکر گزار ہوں ناندیڑ کے سید معین کا, میں شکر گزار ہوں اورنگ آباد کے اراکین بلدیہ کا, میں شکر گزار ہوں مفتی محمد اسماعیل صاحب کا جو رکن اسمبلی ہیں مالیگاؤں کے. میں شکر گزار ہوں ان تمام مجلس کے, حیدرآباد سے اراکین بلدیہ جو احمد آباد کو چلے گئے کام کرنے کے لیے, جو گجرات چلے گئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے ہم تمام کو ایک موقع دیا کہ ہم ایسی ٹیم تیار کی ہے جو بہار میں جا کر بھی کام کرتے ہیں. اللہ نے ہمارے اراکین میں اتنی قابلیت دی ہے جو حیدرآباد سے بہار جاتے ہیں, حیدرآباد سے بنگال جاتے ہیں, جھارکھنڈ جاتے ہیں. جھارکھنڈ میں کامیابی نہیں ملی, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آئندہ اسمبلی الیکشن میں جھارکھنڈ سے آپ کا رکن اسمبلی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی, برابر ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں صرف جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, محنت کریں گے, جستجو کریں گے, خون پسینہ بہائیں گے, خوب محنت کریں گے. کیونکہ جہاں تک میری بات ہے, میں مانتا ہوں, مجھے کامل یقین ہوں کہ میں اس جماعت کے لیے کام کر رہا ہوں, میں مظلوموں اور غریبوں کے حق کے لیے کام کر رہا ہوں. میں کوئی نیک آدمی نہیں ہوں, مگر مجھے معلوم کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے گا. اور جب حشر کا میدان ہوگا ہم تمام انشاءاللہ تعالی مجلسی ساتھ رہیں گے ان تمام بزرگوں کے ساتھ. ہمارے اعمال میں کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے, مگر اللہ یہ بھی دیکھے گا کہ ہاں یہ کسی غریب مظلوم کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے تو یہ مجلسی نے جا کر اس غریب سے کہا
کہ ہمت مت ہار، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ فسادات میں ہم نے کام کیا، اللہ ضرور یہ دیکھے گا کہ نامصائب حالات میں بھی ہم نے ظالموں سے مقابلہ کیا۔ ہمارے اعمال کیا رہیں گے نہیں رہیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر میرا کامل ایمان اور یقین یہ ہے کہ اگر اسد الدین اویسی کامیاب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کی شفاعت کی وجہ سے کامیاب ہوگا۔ آج ہم اس مقام پر ہیں، اللہ نے ہم کو مقام دیا ہے، اس کا استعمال کرنا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی آج آپ دیکھیں گے احمد آباد میں امتیاز جلیل کو میں نے ابزرور بنا، بڑی محنت کی امتیاز صاحب نے، خوب محنت کی، بیچاروں کو کووڈ ہو گیا، اب صحت مند ہو گئے۔ وارث پٹھان جا کر اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی موجودگی کے ذریعے وہاں پر اپنی محنت کی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج انشاءاللہ تعالی گودرہ میں، بھروچ میں، موڈاسا کا بھی نتیجہ آئے گا۔ میرے خیال سے ایک گھنٹے، سوا گھنٹے، 2 گھنٹے میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے گودرہ میں انشاءاللہ تعالی ہمارے 8 امیدوار کھڑا کیے گئے۔ کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ اگر 8 کی 8 مجلس کے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ موڈاسا میں کامیابی ملے گی، موڈاسا میں کامیابی ملے گی، بھروچ میں بھی ملے گی، کیونکہ گجرات میں ہم نے، میں شکر گزار ہوں وہاں کی بھارت ٹرائبل پارٹی کے صدر چھوٹو بھائی وساوا صاحب کا، جو 20 سال کے ملے۔ چھوٹو بھائی وساوا میرے کو فون کیے تھے آج سے 2 مہینے پہلے کہ اویسی صاحب آئیے گجرات کو، ہم آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور آؤں گا چھوٹو بھائی وساوا صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ ہمارے مخالفین بولتے تھے گجرات نہیں جاتے، گجرات کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے، ہر بار بولتے تھے، سنا ہوگا نہیں گجرات نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ میرے بھائی، ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے۔ یہ سالار ملت نے ہم کو سکھایا، ہمارے مرحوم قائد نے، کہ سیاست کچھ نہیں ہے، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا ہے۔ انہوں آ کر بہت بول رہے تھے نا سرجیکل سٹرائک کریں گے، فلاں کریں گے، پورے بانکڑے پہلوان کو حیدرآباد میں اتارے تھے، تو ہم بولے ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں گے۔ اور جواب مل گیا، احمد آباد کی سرزمین پر مجلس گئی ہے۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے، اب سرجیکل سٹرائک کے معنی بتاتا ہوں آپ کو۔ میں اس وقت بلدیہ کے الیکشن میں کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا۔ سرجیکل سٹرائک کے معنی یہ ہے کہ احمد آباد میں جہاں پر مسلمانوں کی بستیاں ہیں وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے، احمد آباد کی سرجیکل سٹرائک بی جے پی نے کیا، وہاں پر پینے کا پانی نہیں آتا، گندی نالیاں موریاں ہیں، روڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ سرجیکل سٹرائک کا مطلب ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ جوہا پورا میں پورے احمد آباد کے دواخانوں کا کچرا لا کر ڈالا جاتا تھا ایک وقت میں، اس کا مطلب سرجیکل سٹرائک ہے۔ سرجیکل سٹرائک کا مطلب یہ ہے کہ گودرہ میں ایک ٹرین کی پٹری ہے، پٹری کے اس پار سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور پٹری کے اس پار کیونکہ مسلمان رہتا ہے وہاں پر وناش۔ موڈاسا میں بھی یہ حال ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جناب صابر بھائی صاحب کی قیادت میں یہ جیتنے والے اراکین بلدیہ جان توڑ محنت کریں گے، اور جو امید عوام ہم سے وابستہ کی ہیں ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مختصر کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بحیثیت ایک ذمہ دار مجلس اتحاد المسلمین کے۔ ہاں، اتر پردیش تو ابھی باقی ہے۔ آئے تھے نا یہاں پر محترم یوگی، آئے تھے نا، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں گئے انہوں ہارے۔ انہوں ہوم منسٹر امیت شاہ آئے تھے چار مینار پہ، ہم نے کہا ہم نے محمد غوث کو چھوڑا، وہاں پر 6000 سے سیٹ نکل گئی۔ یوگی آئے، آپ دیکھیں کہ پورے چندرائن گٹے میں آپ صاف، جہاں جہاں گئے۔ بعد میں بی جے پی کے لوگ، کسی دلی میں ایک صحافی میرے کو بتائے کہ نہیں بھائی ہم لوگ خامخواہ وہاں گئے، وہاں دال نہیں گلتی ہماری،
دال اس لیے بھی نہیں گلتی کیونکہ مجلس صرف ایک کا کام نہیں کرتی، مجلس سب کا کام کرتی ہے۔ مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے، مجلس یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بنگالی ہے، دلت ہے، بیکورڈ کلاس ہے، گنگا پترا ہے یا منور کاپو ہے یا مدیراج ہے۔ مجلس دیکھتی تم آئے کام کے لیے، اللہ نے ہم کو منتخب کیا کام کرنے کے لیے، ہم نے کام کیا۔ آپ کوئی سوال کرے گا تم یہاں پر تو ہرا دیے بی جے پی کو، وہاں پہ کیا ہوا؟ تو ہم ان سے کہیں گے وہاں کی بات وہاں کے لوگوں سے پوچھو، ہمارے گھر کی بات ہم سے پوچھو۔ شاید اگر ہم 10 بڑھ کے لڑتے تو وہاں پر بھی ٹائم ہو جاتی بی جے پی کی۔ اب انشاءاللہ تعالی مستقبل میں ہم سوچیں گے، مگر الحمدللہ ریاست تلنگانہ میں پچھلے کئی برسوں سے امن رہا ہے اور یہ امن برقرار رہنا چاہیے۔ میں اس کے لیے کریڈٹ دوں گا کے سی آر کی حکومت کو، یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو، یہاں کے پولیس کے ذمہ داروں کو۔ الیکشن ہوتے رہیں گے، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، مگر امن کو برقرار رکھنا۔ یہاں مولا علی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، میں نے فوراً ہمارے رکن قانون ساز کونسل ریاض الحسن افندی گولڈی کو کہا کہ جاؤ گولڈی، دلی سے فون کر جاؤ، فوراً جاؤ مولا علی کو۔ وہاں گئے، کمپلین کروایا، اور اگر کوئی سنگ پریوار کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان پہ نظر نہیں رکھیں، ہم نظر رکھیں آپ پہ، ہم نظر رکھیں آپ پہ۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ جو غلطی بہار میں وہاں کی حکومت نے یا بنگال میں بنگال کی حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں، ہم تو یہاں پر یہاں کی حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں ذرا آپ ایک رپورٹ منگوا لو ان ریاستوں کی جہاں پر یہ تمام کارنامے انجام دیے، اور اس کے بعد ایک لاہ عمل طے کرو آپ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ احمد آباد میں بلکہ پورے بھارت میں امن مضبوط ہو، اور امن مضبوط اس وقت ہوگا جب مسلمان، دلت، سکھ کو انصاف ملے گا۔ انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف ملنے کے لیے کیا ہے کہ آپ ان کو انسان کے طور پر دیکھو، ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اس موقع پر پھر سے اس بات کو دہراتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین اپنی طرف سے ان تمام 200 کسان جن کا انتقال ہو گیا، مجلس اتحاد المسلمین ان مرنے والے کسان خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرنے والے خاندان اور پریوار کو اللہ صبر دے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں نریندر مودی وزیر اعظم سے کہ کسانوں کی بات کو مان لیا جائے، یہ 3 قانون کو مودی سرکار ختم کرے۔ یہ کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے کہ آپ اس قانون کو واپس نہیں لے سکتے۔ نریندر مودی صرف اپنی انانیت کے لیے، اپنے غرور کے لیے اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں کبھی نہیں سنوں گا۔ آپ سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں مسٹر مودی، یقیناً آپ غریب خاندان سے اٹھ کر بھارت کے وزیر اعظم بنے، آپ نے غریبی کو دیکھا ہے اگر، تو آپ ان کسانوں کی بات کو مان لو۔ 200 کسان احتجاج میں اب تک مر چکے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں ہریانہ کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں اتر پردیش کے کسانوں کو، میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے کسانوں کو، میں پورے بھارت کے کسانوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے مطالبات حق بجانب ہیں اور سرکار کو ان کی بات کو سننا ہے۔ ارے اگر ہمارے ٹیبل کے اوپر چاول آتی ہے، روٹی آتا ہے، دال آتا ہے، ترکاری آتی ہے، تو وہی کسان کی وجہ سے جو محنت اور جستجو کرتا ہے، اس زمین پر، بنجر زمین پر چلا کر اس کو نرم کر کے بیج بو کر محنت کر کے فصل کو اگاتا ہے۔ کیسی ایسی حکومت ہے جو ان غریبوں کی تکلیف کو نہیں سمجھ رہی؟ کیا فائدہ مسٹر مودی آپ کے 300 ایم پی کا جب آپ کے 300 اور آپ کی حکومت میں غریبوں کے تعلق سے دھڑکتا ہوا دل نہ ہو؟ کیا فائدہ ایسی حکومت کا
جو 200 کسان مر گئے احتجاج کے نام پر مر گئے، مگر آپ ٹس سے مست نہیں ہو رہے۔ ارے چھوڑو ان چیزوں کو مسٹر مودی، آپ کی مقبولیت میں، آپ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اگر آپ ان معصوم کسانوں کی بات کو سن لیں گے۔ آپ کہتے ہیں آؤ بات کرو، ارے آؤ بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات کرنا ہے تو آپ کہہ دیجئے ان کو بلا کر کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، یہ غریب کسان ہیں، اور یاد رکھیے میں حکومت کو بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کے خلاف اتنے لوگ ہیں اس ملک میں کہ کسانوں کا احتجاج، اس تمام جو لوگ آپ کی حکومت کے خلاف اس احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ احتجاج ایک ملک گیر پیمانے پر چلے گا۔ آپ ان میڈیا کے لوگوں پر بھروسہ مت کریے جو کہہ رہے ارے نہیں کم ہو رہے، لوگ کم ہو رہے، وہاں کوئی کم نہیں ہو رہا، وہاں پہ کوئی کم نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی کم ہو رہا تو بی جے پی کی سیاسی زمین سسکتی جا رہی ہے، بی جے پی کی سیاسی طاقت کم ہو رہی ہے۔ پنجاب کے بلدیہ الیکشن میں پورا صاف، اور ہاں مجلس کے مخالفین کو بتا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مالیر کوٹلا کو، روکتے تو روک لو، میں جاؤں گا مالیر کوٹلا کو انشاءاللہ تعالی، اور مالیر کوٹلا میں جاؤں گا، وہاں کے ہمارے سکھ بھائیوں سے بھی ملاقات کریں گے، جائیں گے، کیوں نہیں جانا؟ جانا ہے نا بھائی، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا، جب تک صحت ساتھ دے رہی جائیں گے، جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے، مگر جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک زبان میں تیزاب کی ہے، جب تک دماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان، دل کو مان، دماغ کو مت مان، تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا، وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملے گی۔ میں نے احمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی، عقل مندوں کی کامیابی نہیں، صرف 20 دن میں 7 اراکین بلدیہ جیت گئے، اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے، وہاں کے غریب آٹو والے، احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائیور، غریب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھینچتے ہیں، بولتے ویسی ہم پتنگ چھاپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا الحمدللہ مجلس نے کام کیا۔ ہاں راجستھان کو بھی جائیں گے، مدھیہ پردیش کو بھی جائیں گے، کام کچھ بھی نہیں ہے، وہاں 1 دن 2 دن جا کے آنا، پھر دارالسلام میں بیٹھنا نہیں، اپنی کرسی ٹیبل سامنے ہے، پورے بیٹھتے 7 MLA اراکین بلدیہ، آپ آ کر ہم سے بحث کرتے، ہم سے لڑتے، محبت کا اقرار کرتے، تنگ کرنے کے لیے سیلفیاں بھی لیتے، ایک کے بعد ارے بس 1 2 لیتے، میں محبت ہے، صبر کا امتحان ہے، مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے۔ اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے، نہیں وہاں کیوں جا رہے، یہاں کیوں جا رہے، وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے، وہاں کیوں لڑ رہے؟ ارے دیوانوں ایک بات یاد رکھو، میں مجلس کے مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں، مجلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی؟ اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کاز کو سامنے رکھ کر لڑتی ہے۔ آپ کون ہوتے میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈی گسارے؟ ہم لڑیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو، کسی کی رائے کو قبول نہیں کرتے۔ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، بقول سالار ملت کے میں کوئی انجمن تدفین و تکفین نہیں ہوں، میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہوں، اور سیاسی جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کو پھیلانا، آگے بڑھانا ہے، اور ہم اپنی جماعت کو لے کے جائیں گے، جیتیں گے ہاریں گے کیا بات ہے، آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی، آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے، اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی۔ مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں، بھارت کے دلتوں میں، بھارت کے سکھوں میں، بھارت کے عیسائیوں میں، بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آخر کوئی ایک وکلپ تو ہو، کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم تو ہو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوز کرتا ہے تو مجلس کے MP کرتے ہیں، وہ ہمارے صرف 2 ہمارے MP ہیں۔ یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے،
اور کیا کہتے ہیں؟ نہیں انہوں کمیونل ہے، سیکولر نہیں ہے. ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر، تم مجھے کمیونل بولو، زندگی بھر بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر مظلوموں کی آواز بننا بھارت کے سمویدھان میں، اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمیونلزم ہے تو مجھے فخر ہے اس کمیونلزم پر. تم جھوٹے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو. تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکتے رہے ہو. چاہے اس میں بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا تمام یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے جماعت کے ذمہ داروں، میرے نوجوان جیالو، اب ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے. ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. اور میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تقریر پر اگر شام میں 6 بجے یا 9 بجے جو ٹی وی کے اینکر بیٹھتے ہیں ان کو ہماری کوئی تقریر کا جملہ مل جاتا ہے، 1-1 گھنٹہ 3-3 گھنٹے ماشاءاللہ چلاتے ہیں. مگر بھارت کے ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک ٹی وی کے کانکلیو میں جا کر کہا، سپریم کورٹ کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں کہا، جوڈیشری از ان ریم شیکلز. کورٹ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوگا وہاں، کیا ملے گا؟ وہ تو خالی کارپوریٹ لوگوں کو جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے. ارے گوگئی ایم پی صاحب اب چیف جسٹس نہیں رہے، بول سکتے ان کو، کوئی کنٹیم نہیں ہوتا، بول سکتے ارے گوگئی، اے گوگئی، مسٹر گوگئی اینڈ ایم پی. کیا گوگئی کا وہ بیان اگر میں کہہ دیتا کہ بھارت کی جوڈیشری از ان ریم شیکلز تو پورے ٹی وی چینل بھارت کے، پورے ٹی وی چینل دن رات وہی چلاتے، دیکھو ایک اور بھڑکاؤ بھاشن دے دیا، اب تو اس کو عدلیہ پہ، ججز کے اوپر، کورٹ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. کیا بات ہے، ویسی خوب چلاتے، باجا بجاتے. ایک ٹی وی اینکر اپنے آپ کو چیف جسٹس بنا لیتا. مگر گوگوئی بولا ان کا ہے، ان کا پیارا ہے، ان کا نرالا ہے، ان کا دلارا ہے. اپنا بولا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور کیا بولے گوگوئی؟ جوڈیشری از ان ریم شیکل. اچھا، ریم شیکل کا مطلب اردو میں دیکھا، میں اردو کی ڈکشنری نکالا تو ریم شیکل کا مطلب یہ ہے خراب، برباد شدہ، شکستہ، خستہ حال. اگر میں یہ بات بولتا تو اب تک میرے 10-15 شادیاں کرا دیتے ٹی وی چینل والے. اور شادی کو چاہے وہ کوئی بھی رہو، یہ دیکھو ایسا بولے. گوگوئی بولا تو کچھ نہیں، جوڈیشری از ان ریم شیکل. اچھا گوگوئی صاحب، ہاں گوگوئی کیا بولا سنو، بول سکتے ہو اس کو، اب جمہوریت ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے. اب لارڈ شپ نہیں بول سکتے ان کو، ابھی نہیں ہے نا، انہوں عام آدمی ہو گئے، انہوں اونچی کرسی بیٹھ جب بولیں گے مائی لارڈ، می لارڈ، اب نہیں بول سکتے. آؤ گوگوئی بولیں گے، رنجن گوگوئی ان کا نام ہے. کیا کہا انہوں نے کہ غریبوں کو کوئی انصاف نہیں ملتا. گوگوئی، غریب بھارت میں کون ہے؟ مسلمان ہے، سکھ ہے، دلت ہے، آدیواسی ہے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی بہت غریب ہیں، او بی سی بھائیوں میں غریب ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس تھے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ